मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में मैं आप सब बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। इससे पहले कि आज मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूँ, आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदा से दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बड़े फजल के लिए और तेरे कलाम के लिए। तेरा कलाम जिंदा, मौसर और हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझ पर और जितने लोग इस कलाम को सुने उनमें से हर एक पर पाक रूह नासिल कर, दिलों की ज़मीनों को ज़रख़ेज़ कर, ताकि तेरे कलाम का बीज जब बोया जाए तो वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए और तुझे जलाल मिले। यस्सु मसीह नासरी के नाम में आसमानी बाप, आमीन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि नजात अमाल से नहीं है बल्कि ईमान से है। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी या हम जन्नत में जाएंगे, और अगर हम गुनाह करेंगे या बुरे काम करेंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। लेकिन बाइबल का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। आज हम इस पे थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे कि बाइबल के मुताबिक नजात अमाल से कैसे है। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पालूस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत। यूँ लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, यानी कि ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र ना करे। आमीन। अगर हम अपने अच्छे कामों से निजात हासिल करें तो हमारे लिए फ़ख्र की गुंजाइश है, लेकिन जब हम खुदा के प्लान के मुताबिक चलते हैं तो सारा जलाल फिर हम खुदा को देते हैं, क्योंकि हम निजात अमाल से नहीं बल्कि ईमान से पाते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हम खुदा की सज़ा से, खुदा के गज़ब से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको खुदा के गज़ब से बचाती है वो यस्सु मसीह पर ईमान लाना और मसीह यस्सु का खून है। पुराने अहदनामे में आप देखें, इसका बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। आप जानते हैं कि जो बनी इसराइल थे वो मिस्र में ग़ुलाम थे और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर बड़े जुल्म किए, तशद्दुद किया, और बनी इसराइल अपनी ग़ुलामी की वजह से आहें भरते थे। इन्होंने खुदा से दुआ की, खुदा फिर मूसा को उठा खड़ा करता है और मूसा बनी इसराइल को लीड करना शुरू करता है। मूसा फ़िरौन से, जो मिस्र का बादशाह था, उससे कहता है खुदा के कलाम के मुताबिक कि तू मेरे लोगों को, बनी इसराइल को जाने दे। लेकिन फ़िरौन का दिल खुदा ही सख्त कर देता है और फ़िरौन इनकार करता है। फिर खुदा मूसा से कहता है कि मैं मिस्रियों पर आफ़तें भेजूँगा और उन आफ़तों के बाद फ़िरौन तुम्हें अपने मुल्क से जाने देगा। और खुदा 9 आफ़तें भेजता है, लेकिन इन 9 आफ़तों के बावजूद भी फ़िरौन का दिल सख्त रहता है और वो बनी इसराइल को जाने नहीं देता। फिर खुदा मूसा को कहता है कि मैं अब आखिरी आफ़त भेजूँगा और वो आफ़त इतनी सवेर होगी कि मूसा तुम्हें अपने मुल्क से जाने देगा। और वो आफ़त ये थी, खुदा ने कहा कि मैं मिस्रियों के सारे पहलोठे, बादशाह जो तख्त पर बैठा है उससे लेकर वो लोंडी जो चक्की पीसती है उस तक, सारे पहलोठे मैं मार दूंगा, बल्कि मैं चुपायों के भी पहलोठे मार दूंगा। लेकिन बनी इसराइल अगर वो अपने पहलोठों को बचाना चाहते हैं तो उन्हें काम करना पड़ेगा, और वो काम ये था, खुदा ने मूसा को कहा कि तू बनी इसराइल से कह कि वो एक बर्रा लें वो बेऐब बर्रा हो और उसको वो ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद उसका खून उन्होंने अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाना था, ऊपर की चौखट पर और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर बाहर की तरफ। लोगों ने घर के अंदर रहना था और खून जो था वो दरवाजे के बाहर होना था, दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर। लेकिन खुदा ने मना किया था कि वो नीचे खून को ना लगाएं ताकि खून की इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो। अगर आप ये निशान देखें तो आपको सलीब नज़र आएगी, ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर ये एक सलीब का निशान बनता है। और खुदा ने कहा कि जिस घर के ऊपर मुझे ये खून नज़र आएगा, जब मैं आधी रात को गुजरूंगा उस घर को मैं छोड़ता चला जाऊंगा। उस वक्त भी बनी इसराइल में अच्छे लोग भी होंगे,
وہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے، شریعت بھی پڑھتے ہوں گے، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے، پیرنٹس کے بھی تابع فرمان ہوں گے، سارے اچھے کام کرتے ہوں گے۔ خدا نے کوئی کنڈیشن کسی شخص کو اس سے مبرہ نہیں کیا۔ خدا نے صرف ایک ہی حل دیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پہلوٹا نہ مرے، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر خون لگانا ہے، اور کوئی چیز بنی اسرائیل کو اس موت سے نہیں بچا سکتی تھی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، بنی اسرائیل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا انہیں حکم دیتا ہے۔ وہ خون کو دروازے کے بازوں پر اور اوپر کی چوکھٹ پر لگاتے ہیں، اور جب خدا آدھی رات کو گزرتا ہے اور خدا سارے پیلوٹوں کو، جتنے مصریوں کے پیلوٹے ہوتے ہیں، ان کو مار دیتا ہے، لیکن کلام فرماتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی پیلوٹا، نہ انسان کا نہ جانور کا کوئی پیلوٹا نہیں مرتا اس خون کی وجہ سے جو کہ ان کے بازوں، جو کہ ان کے دروازوں پر لگا ہوا تھا۔ یہی فسح کا برہ نیو ٹیسٹامنٹ میں، نئے عہد نامے میں ہمیں مسیح کی صورت میں نظر آتا ہے۔ مسیح بھی ایک بے عیب برہ جس نے اپنا خون صلیب پر بہایا، جس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر دی۔ جب ہم اس کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں، جب ہم مسیح کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو چاہے ہم اچھے ہیں چاہے ہم برے ہیں، ہم خدا کے غضب کے علاقے سے باہر آ جاتے ہیں۔ جیسے خدا نے اس خون کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا، ویسے ہی خدا جب اپنے بیٹے کا خون ہمارے اوپر دیکھتا ہے تو ہمیں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب میں، جو ہماری سوچ کے مطابق اس کے اندر ساری کوالٹیز تھیں جو اس کو جنت میں یا ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اس کے لیے وہی کنڈیشن لگائی جو بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور وہ تھا خون۔ جس شخص کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب میں کرنیلیس ہے۔ میں اس کے 10ویں باب سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کیسریا میں 10واں چیپٹر ہے، اعمال 10واں چیپٹر، پہلی آیت۔ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، اور یہ جو کرنیلیس تھا یہ یہودی نہیں تھا، یہ غیر قوم سے تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ ساری کوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی جو کسی بھی شخص کو ہماری سوچ کے مطابق جنت میں لے کر جا سکتی ہیں۔ وہ دیانتدار بھی ہے، خدا سے بھی ڈرتا ہے، خیرات بھی دیتا ہے، اور ہر وقت دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے رویا میں، اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی، لیکن اس کے باوجود بھی تجھے نجات نہیں ملی۔ نجات تجھے اس وقت ملے گی جب تو پطرس کو بلائے گا۔ 11ویں چیپٹر میں آپ پڑھیں تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو پطرس کو بلا، اور وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تیری خیرات تجھے نجات نہیں دے گی، تیرا خدا سے دعائیں کرنا، تیرا چرچ جانا، تیرا غریبوں کی مدد کرنا، کوئی چیز تجھے نجات نہیں دے گی، تجھے صرف پطرس کی باتیں نجات دیں گی۔ اور پطرس نے کیا باتیں کہیں؟ اعمال 10ویں باب اس کی 34ویں آیت سے لے کر اس کی 43ویں آیت تک وہ ساری باتیں درج ہیں۔ پطرس نے کرنیلیس کے گھرانے کو مسیح کی خوشخبری دی۔ پطرس کرنیلیس کے گھرانے کو بتاتا ہے کہ مسیح یسوع کو خدا باپ نے روح القدس سے مسح کیا، وہ بھلائی کرتا، اور جتنے لوگ ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے، بدرو گرفتار تھے، اس کو اس نے آزاد کر دیا۔ لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ لوگوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا، اس کو دفن کر دیا، لیکن خدا باپ نے اس کو مردوں میں سے جلا دیا۔ اور آخر میں پطرس کہتا ہے اس شخص کی، یعنی کہ مسیح کی، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، جو کوئی کا مطلب جو کوئی، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، غلام ہے، آزاد ہے، جو کوئی بھی کنڈیشن سب کے لیے ایک ہے، اور وہ ہے ایمان لانا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اور جب پطرس ان کو میسج دے رہا تھا، خدا پاک روح ان پر نازل کر دیتا ہے اور وہ سب روح القدس سے بھر جاتے ہیں۔ کرنیلیس کو پاک روح اس وقت نہیں ملا جب وہ غریبوں کی مدد کرتا، یہودیوں کو خیرات دیتا، خدا سے دعائیں کرتا۔ اس کو اس وقت روح القدس ملا، خدا کے ساتھ اس وقت اس کا ریلیشن بحال ہوا جب اس نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا، اس پر ایمان لے کر آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ کے اعمال،
آپ کی خیرات، آپ کا صرف بائبل پڑھنا، آپ کا چرچ جانا، آپ کی کوئی نیکی، کوئی ایبلٹی آپ کو خدا کے نزدیک راس باس نہیں ٹھہرا سکتی۔ صرف ایک ہی چیز آپ کو خدا کے قہر سے بچاتی ہے، اور وہ ہے مسیح یسوع کا خون اور اس پر ایمان لانا۔ اب کویسچن آتا ہے کہ کیا ہم نیک اعمال نہ کریں؟ کیا ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے؟ ہم پھر بائبل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ افسیوں کا ہی خط جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب اس کی 10ویں آیت، اس میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ جو نیک اعمال ہیں، یہ نیک اعمال نجات کے لیے نہیں ہیں۔ یہ نیک اعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ یہ نیک اعمال ہماری نجات کا ثبوت ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں، لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب ہم ایک فرق ہستی ہیں، اب ہم ایک فرق شخص ہیں۔ میں ایک فرق بہن ہوں، ایک فرق بھائی ہوں، ایک فرق بیٹا ہوں، ایک فرق بچہ ہوں۔ یہ نیک اعمال ہمیں نجات نہیں دیتے۔ نجات ہمیں مسیح پر ایمان رکھنے سے ملتی ہے، اور وہ نیک اعمال ہمارے ایمان کا ثبوت ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نیک اعمال سے راس باز ٹھہریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہے۔ آپ صرف ایمان سے راس باز ٹھہریں گے۔ اور اگر آپ نے کبھی مسیح کو قبول نہیں کیا، تو آپ یہ چھوٹی سی دعا میرے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ نجات کی دعا ہے، اور اس سے آپ کی زندگی بدلے گی۔ آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں، پیارے خداوند یسوع، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں۔ میں اپنے سب گناہوں کو مانتا، ان کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا ہوں۔ میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو میرے دل میں آ، میری زندگی میں آ، مجھے نجات دے اور مجھے پاک روح سے معمور کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ جب آپ یہ چھوٹی سی دعا کریں گے، خدا آپ کی زندگی چینج کرے گا، آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کو پاک روح سے بھرے گا، اور آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کر سکیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ آمین۔